اور ایک بات یاد رکھ لینا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہیں جا سکتے۔ حضور کا نام سلامت کل بھی تھا، آج بھی اور رہے گا۔ تمہارا امتحان ہے، اگر تم اس میں حصہ لے لیا تو تم بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے تمہارا نام زندہ رہ جائے گا، ورنہ ہزاروں لاکھوں ہمارے جیسے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، حضور کے نام کا کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارا ذکر بہت بلند کر دیا۔ ہونا کچھ نہیں ہے، پوری دنیا کو مل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکے گی، لیکن امتحان ہوگا مومنین کا، مسلمانوں کا امتحان ہوگا۔ تم کیا کر رہے تھے سوال تو ہوگا، حضور کی عزت پر جب بات آئی تم کیا کر رہے تھے یہ سوال آئے گا، اور اگر تم نے کچھ کیا تھا تو تمہیں اجر سے نوازا جائے گا، اور نہیں کیے تھے تو تمہیں بھی اس طرح بزدلوں میں اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیزو، حضرت امام مالک نے تو یہ بات کہی کہ امت اگر حضور کی گالیاں سن کر خاموش رہتی ہے تو اسے زمین میں دھس جانا چاہیے، زمین میں دھس جانا چاہیے۔ اب سنیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جن لوگوں نے اپنی جانیں دیں، اور کردار ان صحابہ کا ایسا ہے کہ ایک بڑی لمبی طویل گفتگو ہے۔ آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں ایک شادی ہوئی، آج دوپہر میں شادی ہوئی، دولہا اپنی دلہن کو لے کر رات میں اپنے گھر آیا ہے، سہاگ رات ہے، پہلی رات ہے، شب زفاف۔ اسی رات کو کسی منادی نے اعلان کر دیا کہ مشرکین نے مدینے پر حملہ کیا ہے، حضور کی عزت کی بات ہے، چلو اے جوانوں میدان میں آ جاؤ۔ یہی احد کے لیے پکارا جا رہا تھا رات کے وقت۔ صحابہ سب گھروں سے باہر نکل رہے تھے، اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے میدان احد میں سب کو جمع ہونا تھا۔ اور یہ جوان جس کی آج شادی ہوئی بستر چھوڑ کر کے اٹھ بیٹھا، اپنی شریک حیات سے کہا الوداع، مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں، حضور پاک کی عزت کی بات آئی، اب مجھے جانا ہوگا۔ سہاگ رات، شب زفاف، آج کی شادی کی رات۔ خاتون سے کہا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو، عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا، یا چاہو تو انتظار کرو۔ خاتون نے کیا کہا، نہ میرے شریک حیات آپ جائیں، میں خوشی خوشی بھیجتی ہوں، آپ کسی اور کام کے لیے نہیں جا رہے، نام مصطفیٰ پر جا رہے ہیں، عزت رسول کے لیے جا رہے ہیں، آپ جائیں۔ پہلی رات کی دلہن یہ کہتی ہے، اور طلاق کی بات کر رہے ہیں آپ، خبردار آپ طلاق کی بات نہ کرنا، دنیا کی زندگی میں تو آپ نے مجھے شریک بنا ہی لیا، آخرت میں کیوں الگ کرتے؟ اے میرے سرتاج، اے میرے شریک حیات، جائیں، اگر آپ صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گا، اور اگر نہیں آ سکے تو کوئی میرے لیے فکر کی بات نہیں، فخر سے شہید کی بیوہ تو کہلاؤں گی، میرے پاس وہ بھی فخر ہوگا۔ یہ جوان اسی حالت میں دوڑتا ہوا میدان احد میں آ گیا، فجر کی نماز سے پہلے صفوں میں کھڑا ہو گیا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو ایسی گھمسان کی جنگ تھی، دوپہر سے پہلے پہلے جو حالات وہاں پیدا ہوئے میدان میں، کئیوں کی شہادت ہوئی، اس میں اس جوان صحابی حضرت حنظلہ کی بھی شہادت ہو گئی، شہید ہو گئے۔ پہلی رات کا دولہا میدان میں شہید ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیز و شام کے وقت جب لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حنظلہ کو شہید ہوتے ہوئے تو دیکھا، لیکن لاش نہیں مل رہی تھی، کہیں نہیں مل رہی تھی۔ حضور پاک سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ کی لاش کہیں نظر نہیں آتی۔ حضور پاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا جاؤ فلاں جگہ پر اس کی لاش ہے۔ صحابہ گئے، اٹھا کر کے لائے، دیکھا تو پوری لاش بالکل غسل دی ہوئی ہے، پانی ٹپک رہا ہے چہرے سے اور بالوں سے۔ میدان احد میں کون پانی لایا اور کون غسل دیا؟ حضور پاک کے پاس وہ لاش جب لائی گئی، جوان دولہے کی لاش، حضور پاک سے صحابہ نے پوچھا آقا اس کو نہلایا کس نے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے فرشتے لے گئے تھے، جنت کے پانی سے میرے حنظلہ کو انہوں نے غسل دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو شہید ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا،
جس حالت میں وہ شہید ہوا اسی حالت میں اسے دفن کیا جاتا ہے، انہی کپڑوں میں۔ یہ شہید کا اعزاز ہے، ہم اور آپ، اللہ تبارک و تعالی شہادت عطا فرمائے۔ شہید کا یہ اعزاز ہے کہ وہ جن کپڑوں میں، اوروں کے لیے وہ حکم ہے کہ دنیا کے کپڑے چھوڑ دو، اللہ کے پاس آنا ہے تو کفن پہن کے آؤ، لیکن شہید کے لیے یہ ہے اعزاز کہ جو کپڑے تو پہنا ہے اسی میں اللہ کے پاس آ، اور غسل بھی نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ غسل جب شہید کو نہیں دیا جاتا، اس کو کیسے غسل دیا گیا؟ حضور نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی سے معلوم کرو، یہ اس کی موت کا غسل نہیں۔ حنظلہ جب اپنی بیوی سے ہمکنار ہوا تو اس پر غسل واجب تھا، جنابت کا، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارا تھا، لیکن حنظلہ نے یہ سوچا نہانے میں دیر نہ ہو جائے اور میں حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اسی لیے اسی حالت میں یہ دوڑتا ہوا چلا آیا اور میدان میں شریک ہو گیا، صرف اس بنیاد پر کہ نہانے میں لیٹ نہ ہو جائے اور حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اور اس حالت میں یہ آیا اور شہید بھی ہو گیا۔ تو جو اللہ کے ملائکہ نے اسے غسل دیا وہ موت کا نہیں، وہ جنابت کا غسل ہے، جن کا لقب غسیل الملائکہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ مثالیں کہاں سے لا سکو گے؟ ہم اپنے اچھی خاصی راتیں اور اچھے خاصے وقت نہیں دے سکتے، شادی کی رات تو بہت دور کی بات ہے۔ کون ہے جو آج میرے مصطفیٰ کے نام پر راتیں قربان کرتا ہو؟ وہ نبی رحمت ہیں جو ہر رات ہم سب کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے۔ آج ہم میلاد کی شب میں یا پھر میلاد کے مہینے میں رات میں بیٹھ کر حضور کو یاد کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے ان کا حق ادا کر دیا؟ قسم خدا کی، حضور پاک کی آنکھوں سے نکلے ہوئے ایک آنسو کے قطرے کا بھی حق نہیں ادا ہو سکے گا، لیکن پھر بھی لوگ یہ آئیں کائیں کرتے رہتے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مولانا، وقت نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں دکان میں کرنا پڑتا ہے، جاب میں کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں جو کچھ تم کھا رہے ہو سب رسول کا صدقہ کھا رہے ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے۔ اور جب رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے، غضبناک ہو جائے، ہر چیز سے تمہیں ننگا کر دیا جائے گا، کہیں کے نہیں رہ سکتے۔ حضور کے نام کا کھاتے ہیں، حضور کے نام کا پیتے ہیں، حضور کے نام کا پہنتے ہیں، اور پھر حضور کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں، اپنے پاس وقت نہیں ہے۔ بدلو اپنی زندگی کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جو کردار ہے، اللہ ان میں سے ایک جھلک بلکہ ایک قطرہ بھی ہمیں عطا فرمائے، ہماری زندگی کی معراج ہو جائے۔